بسلسلے شہادت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ وزم الفنز کرنے کے لیے اتمام منعقد کی جا رہی ہے. تلاوت کے لیے میں جناب محترم شیخ بقر انصاری صاحب کی معذرت کرتا ہوں. أعوذ بالله من ربك والنحر إن شانئك هو الأبتر صدق الله العلي العظيم. جزاک اللہ. یہ تھے اس محفل محترم کے مہمان خصوصی حضرت اسلام جناب شیخ ذوالفقار انصاری صاحب. صدر محفل ہے حضرت اسلام جناب آقا قمر صاحب. آپ لوگوں کی اجازت سے نذرانہ عقیدت پیش کر رہا ہوں. بسم اللہ جان رسول سورہ کوثر فاطمہ. واہ واہ واہ. جان رسول سورہ کوثر فاطمہ. سبحان اللہ. زوج علی حسین کی مادر ہے. واہ واہ واہ. زوج علی حسین کے مادر ہے فاطمہ. سبحان اللہ. ہم سر نہیں زمانے میں زہرا ترا کہیں. ہم سر نہیں زمانے میں زہرا تیرا کہیں. بنت علی آپ کی ہم سر ہے فاطمہ. فاطمہ اسلام سرخرو ہوا زہرا تیرے طفیل. اسلام کا حقیقی وہ محور ہے فاطمہ. سب سے بلند مقام گرانوں میں گرد رہا. سب سے بلند مقام گرانوں میں گرد رہا. عرش اولا سے بڑھ کے تیرا گھر ہے فاطمہ. عرش سے بڑھ کے تیرا گھر ہے فاطمہ. کچھ غم نہیں سحر کو قیامت کے دن سنو. کچھ غم نہیں سحر کو قیامت کے دن سنو. میرے لیے وسیلہ محشر ہے. سحر کو قیامت کے دن سنو. میرے لیے وسیلہ محشر ہے فاطمہ. جان رسول سورہ کوثر ہے فاطمہ. زوج علی حسین کی مادر ہے فاطمہ. بہت شکریہ. اب میں دعوت دیتا ہوں جناب منظور نظر کو کہ آپ یہاں تشریف لے اور کلام پیش کریں. پیغمبر اسنین رکوین فاطمہ زہرا. سبحان اللہ سبحان اللہ. پیغمبر اسنین رکوین فاطمہ زہرا. عدلی ابن شربین مو ان فاطمہ زہرا. پیغمبر اسنین رکوین فاطمہ زہرا. سبحان اللہ سبحان اللہ. گر بینچی تھدن بادے سبا کیو خوپل زسلو. گر بینچی تھدن بادے سبا کیو خوپل زسلو. پیغمبر چھاری سیمو ان فاطمہ زہرا. سبحان اللہ سبحان اللہ. دلیپ نامی شربی نیمو ان فاطمہ زہرا. واہ واہ. بطور خاص سوستد کھا علی زسنا کھے کھوپ پنسنی پہ. سوستد کھا علی زسنا کھے کھوپ پنسنی پہ. خشلو سی کھپاپی بنگو ان فاطمہ زہرا. سبحان اللہ. دلیپ نامی شیبی نیمو ان فاطمہ زہرا. سبحان اللہ. دنیا دی خشر بین ما زود اسکر من غد کنو. دنیا دی خشر بین ما زود اسکر من غد کنو. يرفق لك تسنات رنغو إن فاطمة زهرا.
باش صاب دنچو خاني دنچو في سناتم تيغوس تنيني دنچو خاني دنچو في سناتم تيغوس تنيني بنستو دكامتا في بوا إني فاطمة زهراء في بوين فاطمة زهراء يقلو فوكريس نيلا هغيلم بوتنيتي يقلو فوكريس نيلا هغيلم بوتنيتي شق مدينة سبيس بيت هوا إني فاطمة زهراء أدريك نامي كاشي بني مويني أدريك نامي شي بني مويني فاطمة زهراء دشمن كونسي على فدك زقق في كرساسي دشمن كونسي على فدك زقق في كرساسي سترق بويري بيستوى إني فاطمة زهراء أدليك نمشي بي نموين فاطمة زهراء شقم جبوس كده ظلمي لقطوني سنبو شقم جبوس كده نازو ملقطوني سنبو سنفايري بيابستنا إني فاطمة زهراء پیغمبر اسنی رگوين فاطمة زهراء منزول سهشرينو كوري بس بنتن بو منزول سهشرينو كوري بس بنتن بو ياري ماتا مغلوك في چنگا إني فاطمة زهراء پیغمبر اسنی رگوين فاطمة زهراء بر محمد وآل محمد صلوات الله بارے دیگر صلوات شسلوك قالوك سيس تدكيت صار خير النساء زهرا بطول شسلوك قالوك سيس تدكيت صار خير النساء زهرا بطول شول ما مفوق بي شول سيغلال ما شاء الله شول ما مفوق بي شول سيغلال خير النساء زهرا بطول سبحان الله جسپا نبی فقوا خداس اغنا خدیجه شزدگس جسپا نبی فقوا خداس اغنا خدیجه شزدگس فتازا منفو ان خبر خیر النساء زهرا بطول ما شاء الله مرجل بحدین بیون ست کسل جسپا اسی یاریخ ماین حسنين إن لالو بحر خير النساء زهرا بطول
یا طاہرہ ان آیے تطہیر سی چھجی فصل یا طاہرہ ان آیے تطہیر سی چھجی فصل زحمان صندق ان میں در ان میولف یا خیر کثیر أعطيناك الكوثر إن میولف یا خیر کثیر أعطيناك الكوثر زرع مباهنين فتح و ظفر خیر النساء زهرا بطول یہاں پیکر صبر و رضانا مظہر جود و سخا یہاں پیکر صبر و رضانا مظہر جود و سخا یا دختر خیر البشر خیر النساء زہرا بطول یا دختر خیر البشر خیر النساء زہرا بطول ماشاءاللہ ماشاءاللہ ایک قصیدہ اردو میں بتاؤ جی بتاؤ اے دختر خیر الورا خیر النساء زہرا بطول زکیہ طیبہ طاہرہ خیر النساء زہرا بطول مخدومہ کونین تیرا درباں ہے جبریل امین قرآن ہے بس تیری ثنا خیر النساء زہرا بطول والطیبات للطیبین والطیبون للطیبات تو بانوی شیر خدا خیر النساء زہرا بطول یوفون بن نظری روزہ واسطے حسنین کی شفا یا عظمت اجر رسالت یوفون بن نظری روزہ واسطے حسنین کی شفا یطعمون الطعام على خیر النساء زہرا بطول یا عظمت اجر رسالت اللہ اللہ دیکھئے یا عظمت اجر رسالت اللہ اللہ دیکھئے الا المودۃ فی القربى خیر النساء زہرا بطول سبحان اللہ عصمت بھی تیرے در سے ہے شریعت بھی تیرے در سے ہے سبحان اللہ عصمت بھی تیرے در سے ہے شریعت بھی تیرے در سے ہے تو مفخر آل عبا خیر النساء زہرا بطول تو مظہر صبر و رضا تو پیکر شرم و حیا واہ وہ مظہر ہے تو مظہر صبر و رضا تو پیکر شرم و حیا اے معدن جود و سخا خیر النساء زہرا بطول اے معدن جود و سخا خیر النساء زہرا بطول محمد صلی اللہ الرحمن الرحیم صدر المفتل مہمان رسول شورای کرام السلام علیکم بکتینو کلام دی بکتوری وسط تجربه خورفی دخت نم پوتا منا خورفی دخت نم پوتا منا صحبت اشیکا بیا منا زحمہ رسول اللہ سام بسی شرفی ایمو ان فاطمہ خورفی دخت نم پوتا منا صحبت اشیکا بیا منا زحمہ رسول اللہ سام بسی شرفی ایمو ان فاطمہ کھول زنگ کل سرنگ چکتو بالزا شزدے اشی شزدوں لکھا صحبت کل سرنگ چکتو بالزا شزدے اشی شزدوں لکھا نیتا دی سر پینو نبی یسفی غزمو ان فاطمہ نیتا دی سر پینو نبی یسفی غزمو ان فاطمہ بر بستلزا یانا بابا میں کھورے تھن سہما استوار بر بستلزا یانا بابا میں کھورے تھن سہما استوار ظلمی چھونے کا دس پیو سن پورسیمو ان فاطمہ ظلمی چھونے کا دس پیو سن پورسیمو ان فاطمہ دشمن پو چوغلا یو ینے گیان ناستاوے باری ننے دشمن پو چوغلا یو ینے گیان ناستاوے باری ننے دینو شہید سون پو یری محسن ننو ان فاطمہ دینو شہید سون پو یری محسن ننو ان فاطمہ جو پیہ دیدار تن منا بن غو حسینی پھن منا جو پیہ دیدار تن منا بن غو حسینی پھن منا شخص کفن بلان لا کھرے استرہی امو ان فاطمہ شخص کفن بلان لا کھرے استرہی امو ان فاطمہ
Kazim asar diyan na yut. Kazim asar diyan se na yut ni tha de dam po thang se. Kazim asar diyan se na yut ni tha de nam po thang se yut. Kom lusi be zere dua yak is namo in Fatima. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها وسر المستودع فيها بعدد ما أحاط به علمك رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فاطمة بضعة مني. سب سے پہلے شہادت جانسوز دخت پیغمبر گرامی اسلام سیدہ کونین صدیقہ کبریٰ حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی شہادت کے سلسلے میں منعقدہ اس محفل مسالمہ میں آپ تمام کی خدمت میں تعزیت و تسلیت درج کرتا ہوں. توفیق الہی ہے کہ جناب محترم آغا سید اسلم حسین سہر صاحب کو ائمہ اطہار علیہ السلام کی ہر مناسبت کے محفل مشاعرہ و محفل مسالمہ رکھنے کی انہیں توفیق حاصل ہے. آپ مومنین کی توفیق ہے کہ خدا نے آپ کو یہ توفیق دی کہ آپ لوگ ان میں شرکت فرماتے ہیں. شعراء کرام اپنے خوبصورت کلمات کے ذریعے سے خوبصورت اشعار کے ذریعے سے اس نورانی مجلس کو رونق کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اور سیدہ کونین کی درگاہ میں اظہار عقیدت کر رہے ہیں اور بقیہ بھی انشاءاللہ کرتے رہیں گے. چونکہ مجھے ایک مجلس میں جانا ہے اس لیے آپ لوگوں سے اجازت لینے کے جلدی میں حاضر ہوا ہوں. حکیم الامت حضرت علامہ اقبال بھی حضرت زہرائے مرضیہ کی شان میں آیا بہت سارے اشعار بیان کی ہے، لیکن مختصر آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ رشتہ آئین حق زنجیر پاس فرمان جناب مصطفیٰ ورنہ گرد تربتش گردیدمی سجدہا برخاک او پاشیدمی. عزیزان محترم، حضرت زہرائے مرضیہ مقام و مرتبے کے اعتبار سے اگرچہ انشاءاللہ شیخ صاحب تفصیلی گفتگو فرمائیں گے، مقام و مرتبہ سیدہ کونین پہ اگر بحث کرنے یا گفتگو کرنے بیٹھے تو خدا نے سیدہ کو اتنے مقامات عالیہ اور فضیلتوں اور کمالات سے نوازا ہے، عقل انسان سیدہ کونین کی فضیلتوں کو دیکھ کے محو تماشا ہے. بحر تفکر اور بحر تعقل میں انسان غوطور ہے. انسان کی عقل اور سوچ کی انتہا ختم ہو جاتی ہے لیکن سیدہ کونین کی فضیلت کو درک نہیں کر سکتی. اگر سیدہ کی ہدایت گری کو دیکھا جائے، یعنی سیدہ نے لوگوں کو دامن اسلام میں لانے کے لیے، دامن ایمان سے آشنا کرنے کے لیے، زیور دینداری سے انہیں آراستہ و پیراستہ کرنے کے لیے جو خدمات انجام دی ہے، اگر انہی پہ اگر گفتگو کی جائے تو گفتگو تمام نہ ہو لیکن انسان کی زندگی تمام ہو جائے. جس موضوع کو آپ اٹھائے، کائنات کے سخت سے سخت ترین موضوع کو اٹھا کے سیدہ کی زندگی سے اگر تطبیق کرنا چاہے تو موضوعات ختم ہو جائے لیکن سیدہ کی فضائل اور مطالب اور محتویٰ ختم نہ ہو جائے. اگر دین شناسی سیدہ زہرا کو دیکھیں تو دین شناسی کے اعتبار سے جناب زہرا نے اس قدر خدمات انجام دی ہے.
دنیا کے لیے اتنے مطالب اور اتنے مفاہیم دین شناسی کے اعتبار سے پیش کی ہے، عقل انسان یہاں پر بھی پریشان ہے. انسان سوچ نہیں سکتے اتنی کم عمری میں 18 سال کی زندگی کے اندر جناب زہرا نے ہر موضوع کو اپنے کمال تک پہنچا دیا، ہر موضوع کو پائے تکمیل تک پہنچا دیا، عطا کر دیا. عزیزان گرامی، اگر ہدایت گری پہ اگر آپ بحث کرنا چاہے تو ایک مثال آپ کے خدمت میں عرض کروں. جناب زہرا مرضیہ سلام اللہ علیہا کی زندگی میں امرؤ القیس غیر مسلم ہے، اس کی نواسی آ گئی پیغمبر گرامی اسلام سے ملنے کے لیے، لیکن پیغمبر مدینہ میں موجود نہیں تھے. لوگوں نے کہا پیغمبر نہیں ہے تو کیا ہوا، پیغمبر کی بیٹی تو ہے، فصاحت میں تمہیں پیغمبر دکھائی دے گا، بلاغت میں شبیہ پیغمبر نظر آئے گا، علم میں پیغمبر جیسا نظر آئے گا، حلم میں ثانی پیغمبر نظر آئے گا. کیا ہوا پیغمبر نہیں ہے، خدا نے انہیں خاتون بنایا تو اسے نبی نہیں بنایا. اگر یہ مرد ہوتے تو سب سے بہترین انبیاء میں شامل ہو جاتے. چلی گئی سیدہ کونین کے دولت کدے پہ. جیسے ہی امرؤ القیس کی نواسی در سیدہ کے نزدیک پہنچی، اندر سے ایک آواز آ گئی. آواز کیا ہے؟ سیدہ محراب عبادت میں ہیں، اپنے خدا سے راز و نیاز اور مناجات کر رہے ہیں قاضی الحاجات سے. آواز آ گئی اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها. امرؤ القیس کی نواسی لرز گئی اس آیے مجیدہ کی تلاوت کو زہرا کی زبان مبارک سے سن کے. چہرہ کے رنگ بدل گئے، وہیں پر گر گئے زہرا کے قدموں میں. کہا یا نماز ختم ہونے کے بعد کہا یا زہرا یہ شعر ہے یا کچھ اور ہے؟ مجھے لگتا ہے یہ کسی بشر کا کلام نہیں ہو سکتا. عرب کے بڑے سے بڑے ادیب کے ادب اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے. جناب زہرا نے فرمایا یہ شعر نہیں ہے، یہ میرے خالق کا کلام ہے جو میرے رسول کے قلب نازنین پہ جبریل کے ذریعے اتارا گیا. امرؤ القیس کے نواسی نے کہا یا زہرا کچھ اور آیتیں سنا دیجئے. کچھ اور آیتوں کو سنایا. جب جیسے ہی زبان کو دیکھیں آپ، زبان زہرا ہے، کلام کو دیکھیں کلام خالق ہے. کلام خالق جب زبان زہرا سے سنی، امرؤ القیس کی نواسی نے وہیں کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ. اللہم صل علی محمد و آل محمد. زہرا کے فصاحت کو دیکھیں، زہرا کے بلاغت کو دیکھیں، زہرا کے علم کو دیکھیں، زہرا کے حلم کو دیکھیں، زہرا کے تقوی کو دیکھیں. شمعون نامی یہودی کے ہاتھ میں جب زہرا کی قمیص آ گئی، کچھ کھانے کی چیزیں لینے کے لیے بعنوان رہن، ہاتھ میں قمیص زہرا کو اٹھایا، آنکھوں سے آنسوں کے سیلاب جاری ہو گئے. یہودی کے آنکھوں سے آنسو کے سیلاب جاری ہو گئے. پوچھا گیا تم یہودی ہے، نہ عقیدہ اسلام ہے، نہ رسول کو مانتے ہیں، نہ رسالت کو مانتے ہیں، نہ امامت کو مانتے ہیں، نہ قرآن کو مانتے ہیں، آخر تمہاری آنکھوں میں یہ آنسو کیسا؟ شمعون نے کہا توریت میں حضرت موسیٰ نے آنے والے زمانے کی پیغمبر کی زہد اور تقوی کی تعریف کی ہے. میں نے سیدہ کونین کے اندر وہی زہد اور وہی تقوی کے سارے آثار جو توریت میں موسیٰ نے کہا ہے دیکھا ہے. وہی سارے آثار جو توریت میں موسیٰ نے آنے آخری نبی کے لیے زہد اور تقوی کی تعریف کی تھی، وہ سب سیدہ کونین کے اندر موجود ہے. عزیزان گرامی، یہ چادر کیسا چادر تھا؟ اس چادر کو لے کے گیا یہودی نے گھر میں، رات کے کسی پہر میں اٹھ کے دیکھا تو چادر سے نور کے ستون اترے. سارے اہل محلہ نے دیکھا، چادر تطہیر سے نکلتے ہوئے پھوٹتے ہوئے اس نور کو دیکھا. سارے 80 گھرانے آ گئے زہرا کی خدمت میں، آ کے کہا سب نے شہادتین پڑھا اور دامن اسلام میں داخل ہو گئے. عزیزو، زہرا کا مقام
زہرا نے ابھی زبان نہیں کھولی ہے. میں ابھی زبان کی زہرا کی تبلیغ، زہرا کے فرمان، زہرا کی گفتگو نہیں کر رہا ہوں. فقط زہرا کی شخصیت اور زہرا سے منسوب لباس سے کتنے افراد دامن اسلام میں داخل ہو گئے. بس میں زحمت تمام کرنے جا رہا ہوں، باقی گفتگو شیخ صاحب کریں گے، لیکن 2-4 جملے عرض کروں گا اپنے مفہوم کو اور حق کو ادا کرنے کے لیے. عزادارو، جس رات سیدہ کی شہادت ہو گئی، حضرت امیر المومنین نے زہرا کو غسل دیا، زہرا کو کفن پہنایا، جنازہ زہرا دفن کے لیے تیار ہے. اسی عالم میں آپ مجھے بتائیے، کسی گھر سے اگر بچوں کی ماں کا اگر رحلت ہو جائے، غم کہتا ہے چیخ کے روئے، مصیبت کہتی ہے دل کھول کے روئے، لیکن زہرا کے بچوں کے لیے حالات بتاتے ہیں کہ پھوٹ پھوٹ کے گریبان میں منہ ڈال کے رویا کرے. کیوں؟ زہرا کی وصیت ہے کہ کسی کو پتہ نہ چلے. حسین اور حسن رو رہے ہیں لیکن گریبان میں منہ رکھ کے رو رہے ہیں، کہیں آواز سن کے اہل محلہ آ نہ جائے. امیر المومنین نے حسن و حسین کو بلایا. عزیزو، دنیا کا قانون ہے، کسی کے ہاں اگر کوئی فوتگی ہو جائے، اہل محلہ تجہیز و تکفین کرتے ہیں. اہل محلہ جا کے محلے کو لوگوں کو خبر دیتے ہیں، ہماری جانیں قربان زہرا اور اولاد زہرا کے اوپر. عزادارو، علی نے حسن و حسین کو بلایا، فرمایا بیٹا حسن و حسین جاؤ خاموشی سے سلمان کے گھر کا دروازہ کھٹکھٹاؤ، سلمان کو بلا کے لے کے آؤ، جنازہ تیار ہے. سلمان کے در پہ زہرا کے 2 یتیم بچے پہنچے. رات کے آخری پہر میں دروازہ کھٹکھٹایا، سلمان نکلے. سلمان حیران ہو گئے، رات کی اس پہر میں دونوں بچے، دونوں شہزادے. کہا کہ شہزادو، اس رات کی پہر میں آپ کیسے آ گئے؟ دونوں نے کہا سلمان ہم یتیم ہو گئے، ہماری ماں شہید ہو گئی ہے، بابا نے آپ کو بلایا ہے، آ جائیے. سلمان آ گئے. جیسے سلمان آئے، امیر المومنین نے سلمان کو گلے سے لگایا. لگانے کے بعد کہا سلمان، جس رات کو زہرا کی شادی تھی، تم لگام کو پکڑ کے زہرا کے نہار کو پکڑ کے میرے گھر تک پہنچایا تھا نا. آج آ جائیے زہرا کے لاش کو بھی قبر پر پہنچانے کے لیے. عزادارو، سلمان آ گئے، زہرا کے لاش کو، جنازے کو کندھا دیا، علی کا سہارا بنے اور دفن کر دی. دعا کروں گا درگاہ الہی میں پروردگارا تجھے زہرا مرضیہ کا واسطہ حاضرین مجلس و سائر خانہ کی حاجتوں کو روا فرما. پروردگارا ہماری ان عبادتوں کو، ان اعمال کو اپنی درگاہ عالیہ میں قبول مقبول فرما. پروردگارا اس نورانی محفل و مجلس کے انعقاد کرنے والوں کی حاجتوں کو روا فرما. پروردگارا میر کارواں، میر بزم علم و فن جناب آغا سید اسلم حسین صاحب کو صحت و سلامتی کے ساتھ دین مبین اسلام اور مکتب تشیع کی خدمت کرنے کی، مزید خدمت کرنے کی توفیق عطا فرما. پروردگارا سیدہ کونین زہرا مرضیہ کی روزے کی دنیا میں زیارت اور آخرت میں شفاعت ہم سب کو نصیب فرما. آمین یا اللہ. بر محمد و آل محمد صلوات. رنے چامتے یریکھا یار خدایت فاطمہ زہرا، رنے چامتے یریکھا یار خدایت فاطمہ زہرا، یری مین لال دنے ناخنم نسایت فاطمہ زہرا، یری مین لال دنے ناخنم نسایت فاطمہ زہرا. رنے نا تھرتراغ میو تھن منا قوم زربی یلینو، رنے نا تھرتراغ میو تھن منا قوم زربی یلینو، شسدی اوما یری قبری شدایت فاطمہ زہرا، شسدی اوما یری قبری شدایت فاطمہ زہرا. ببی امت کو چغلا یہاں شفاعت شخص نہ بے فیا، ببی امت کو چغلا یہاں شفاعت شخص نہ بے فیا، اشیپی بلنچوسینو یہاں کو پایت فاطمہ زہرا، اشیپی بلنچوسینو یہاں کو پایت فاطمہ زہرا.
Bzange luksi asi bzang pola tasna bahtoni jagla. Bzange luksi asi bzang pola tasna bahtoni jagla. Mine shargon la bahchaspo atay Fatima Zahra. Mine shargon la bahchaspo atay Fatima Zahra. Yangi hasnein sonton la skorenci la skori rentak. Yangi hasnein sonton la skorenci la skori rentak. Nasi toskur jasen jakna zangai Fatima Zahra. Nasi toskur jasen jakna zangai Fatima Zahra. Khadija Asiya Maryam ne yan thanko hadisi. Khadija Asiya Maryam ne yan thanko hadisi nu. Laqapo tafsiyo khairun nisa'i Fatima Zahra. Laqapo tafsiyo khairun nisa'i Fatima Zahra. Toshi karbu balai nu Hussein yalfo sumet gwana. Toshi karbu balai nu Hussein yalfo sumet gwana. Beheshti nu machufa karbalayot Fatima Zahra. Beheshti nu machufa karbalayot Fatima Zahra. Yaririn chan guche sarpo shimir kisi feser gona. Yaririn chan guche sarpo shimir kisi feser gona. Gogompo Karbala go nezigwayot Fatima Zahra. Gogompo Karbala go nezigwayot Fatima Zahra. Zulmi mechlan estrafi yari sahmaz gotempueka. Zulmi mechlan estrafi yari sahmaz gotempueka. Thone sumbul sa jahchik gapse ngayot Fatima Zahra. Thone sumbul sa jahchik gapse ngayot Fatima Zahra. Wassalamu. फरमान अली खयाल आप यहाँ तशरीफ है और कलाम पेश करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाक जज्बों को सुखन आरास्ता करते रहो। पाक जज्बों को सुखन आरास्ता करते रहो। जीते जी खुद को शफाअत याफ्ता करते रहो। पाक जज्बों को सुखन आरास्ता करते रहो। जीते जी खुद को शफाअत याफ्ता करते रहो। रख के कागज़ के मुसल्ले पर जबीन खामा रख के कागज़ के मुसल्ले पर जबीन खामा को शहर मिदहत में सजूदे बेरिया करते रहो। शहर मिदहत में सजूदे बेरिया करते रहो। नज़राना अक़ीदत सैयद कौनैन के नाम की पेकरे शर्म व हया नूर का धारा ज़हरा। पेकरे शर्म व हया नूर का धारा ज़हरा। जरखे इफ़्फ़त का है ज़ुबार सितारा। गम व आलाम से थक हार के अब आखिरकार। गम व आलाम से अब थक के गम व आलाम से थक के अब आखिरकार। एक लाचार ने फिर तुझको पुकारा ज़हरा। फिर तुझको पुकारा ज़हरा। और मेरे बेफेज़ शब रोज़ बदल सकता है। मेरे बेफेज़ शब रोज़ बदल सकता है। मेरा ईमान है एक तेरा इशारा ज़हरा। मेरे बेफेज़ शब रोज़ बदल सकता है। मेरा ईमान है एक तेरा इशारा ज़हरा। और मुझको जन्नत में नहीं दर है तुम्हारा दरकार। मुझको जन्नत में नहीं दर है तुम्हारा दरकार। तेरे कूचे में है जन्नत का नज़ारा। तेरे कूचे में है जन्नत का नज़ारा ज़हरा। और दिल धड़कने की जो आवाज़ सुनी है मैंने। दिल धड़कने की जो आवाज़ सुनी है मैंने। दिल से आती थी हमेशा ये सदा या ज़हरा। दिल से आती थी हमेशा ये सदा या ज़हरा। ये फ़कत आए तत्हीर पर मौकूफ़ नहीं। ये फ़कत आए तत्हीर पर मौकूफ़ नहीं। है तेरी शान बयां पारा बा पारा। आए तत्हीर पर मौकूफ़ नहीं। है तेरी शान बयां पारा बा पारा ज़हरा। और मेरे बेफेज़ शबो रोज़ बदल सकता है। मेरा ईमान है एक तेरा इशारा ज़हरा। दावत नहीं और बात मोहम्मद मैयत पे माँ की
شبیر بولے آنسو بہا کر اے میری ماں، میت پہ ماں کی شبیر بولے آنسو بہا کر اے میری ماں، گریا کنا ہے گریا کنا ہے جانے سے تیرے شبیر و شبر اے میری ماں، کوچے کا منظر یاد آ رہا ہے، شبر کو یہ غم تڑپا رہا ہے، کوچے کا منظر یاد آ رہا ہے، شبر کو یہ غم تڑپا رہا ہے، تو ہی بتا دے بھولے گا کیسے شبر وہ منظر اے میری ماں، صحنے حرم سے اٹھتا دھواں تھا، ہم پر قیامت کا وہ سما تھا، صحنے حرم سے اٹھتا دھواں تھا، ہم پر قیامت کا وہ سما تھا، دیکھا تھا ہم نے دیکھا تھا ہم نے، گرتا تھا تجھ پر جلتا ہوا گھر اے میری ماں، صحنے حرم سے اٹھتا دھواں تھا، ہم پر قیامت کا وہ سما تھا، ہم پر قیامت کا وہ سما تھا، دیکھا تھا ہم نے گرتا تھا تجھ پر جلتا ہوا در اے میری ماں، لاشے پہ تیرے زینب کھڑی ہے، کلثوم تیری غش میں پڑی ہے، لاشے پہ تیرے زینب کھڑی ہے، کلثوم تیری غش میں پڑی ہے، ٹوٹا ہوا ہے خود غم سے بابا میں برپا ہے محشر اے میری ماں، پہلو شکستہ تیرا ہوا ہے، ہاتھوں پہ درے کا بھی نشان ہے، پہلو شکستہ تیرا ہوا ہے، ہاتھوں پہ درے کا بھی نشان ہے، نانا سے کہنا امت نے ڈھائے جو ظلم تجھ پر اے میری ماں، میت پہ ماں کی شبیر بولے آنسو بہا کر اے میری ماں، صلوات ماشاء اللہ جو اس محفل مصاحبے میں شرکت کرنے والے تمام شعراء مہمانان علماء کرام، وکیل خزان جناب قمر موسوی صاحب، صدر محفل جناب شیخ ذوالفقار انصاری صاحب کا شکریہ ادا کرتے ہیں، جس کا آج بروز محشر خاتون محشر آپ سب کو عطا کریں گے۔ اب اس محفل مصاحبے میں خطبہ صدارت کے لیے بسط احترام دعوت دیتا ہوں محترم جناب شیخ ذوالفقار انصاری صاحب کو، بر محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ کی شہادت کے حوالے سے دو روایات، ایک روایت 13 جمادی الاولیٰ کو
اور دوسری روایت 3 جمادی الثانی، تو لہذا 13 جمادی الاولیٰ سے لے کر 3 جمادی الثانی تک ایام فاطمیہ کے طور پر منایا جاتا ہے۔ اور یقیناً اس حوالے سے جناب اسلم سحر صاحب ہمیشہ پیش ہیں۔ ہماری دعا ہے کہ جناب اسلم سحر صاحب کو مزید بھی اس سے بہتر انداز میں اہل بیت علیہم السلام کے حوالے سے ہمیشہ یہ محافل و مجالس رکھتے ہوئے آئے ہیں۔ ائمہ علیہم السلام ان کو مزید بھی توفیقات خیر عطا فرمائے۔ آمین یا اللہ۔ یقیناً حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی شان بیان کرنا کوئی آسان کام نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ شان زہرا خود خدا نے قرآن میں بیان کیا۔ جس کی شان خدا بیان کرے، جس کی شان خاتم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیان کرے، جس کی شان اہل بیت علیہم السلام بیان کرے، وہاں پر ہم اور آپ کی بس کی بات نہیں ہے۔ اسی لیے معصومین نے فرمایا کہ جس نے فاطمہ کو درک کیا گویا اس نے شب قدر کو درک کیا، اور شب قدر کو کوئی درک نہیں کر سکتا۔ لہذا حضرت فاطمہ الزہرا کی بھی شان کو کوئی درک نہیں کر سکتا۔ اور حضرت زہرا سے محبت اگر ہم اور آپ رکھتے ہیں تو یہ خدا کا ہم اور آپ کے اوپر لطف و کرم ہے۔ جیسے کہ حدیث میں آپ کی خدمت میں عرض کیا، رسول گرامی فرماتے ہیں یا سلمان، اے سلمان، من احب فاطمہ ابنتی، جو کوئی بھی حضرت فاطمہ سے محبت کرے، پیغمبر فرماتے ہیں سلمان جو کوئی بھی میری بیٹی فاطمہ الزہرا سے محبت کرے وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا۔ لہذا آپ سب عاشقان حضرت زہرا سلام اللہ علیہا، آپ سب محبان حضرت زہرا سلام اللہ علیہا ہے۔ یقیناً آپ کا مرتبہ بھی جنت میں پیغمبر کے ساتھ ہوگا۔ یہ محبت زہرا کی وجہ سے ہم اور آپ کو فضیلت مل رہی ہے کہ ہم کل جنت میں پیغمبر کے ساتھ ہوں گے۔ اور پھر پیغمبر فرماتے ہیں کہ ومن ابغضها، کوئی بھی انسان حضرت زہرا سے بغض رکھے، ومن ابغضها فهو في النار، جو انسان حضرت زہرا سے بغض رکھے اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ اور آگے فرماتے ہیں یا سلمان، سلمان، حب فاطمہ، حضرت فاطمہ کی محبت، ینفع فی 100 موطن، 100 مقامات میں آپ کے کام آئے گی۔ حضرت فاطمہ کی محبت 100 مقامات میں آپ کے کام آئے گی محبت فاطمہ۔ ایسر تلک المواطن، ان 100 مقامات میں سے جو آسان ترین مرحلے ہیں وہ یہ ہیں، وہ کیا ہے؟ فرماتے ہیں تلک المواطن الموت، جس کو ہم سخت ترین مرحلہ تصور کر رہے ہیں، اس حدیث میں وہ آسان ترین مرحلہ قرار دے رہے ہیں حب فاطمہ کی وجہ سے۔ سبحان اللہ، واہ واہ ماشاءاللہ۔ موت کا مرحلہ کوئی آسان مرحلہ نہیں ہے۔ پیغمبر یہاں پہ فرما رہا آسان ترین مواطن، مقامات جہاں پہ حب فاطمہ کام آئے گی، ان میں سے پہلا مقام کیا ہے؟ موت کے وقت۔ موت کے وقت ہر انسان سختی میں ہوتا ہے، خصوصاً جانکنی کا عالم بہت سخت ہوتا ہے ہر انسان کے لیے۔ ہر انسان یہی کہتا ہے کہ خدایا میری موت آسانی کے ساتھ ہو۔
لہٰذا اس حدیث میں رسول گرامی فرماتے ہیں کہ موت کے وقت حضرت زہرا کی محبت کام آئے گا. اس کے بعد جو سخت ترین مرحلہ کیا ہے انسان کی زندگی میں، وہ ہے قبر میں جب انسان کو اتارا جاتا ہے، وہ سخت ترین مرحلہ ہے. تو رسول گرامی فرما رہے ہیں کہ محبت فاطمہ قبر میں اتارتے وقت آپ کے لیے آسانی ہے. سبحان اللہ. اللہم ارزقنی شفاعت الحسین یوم البروج، جو کہتے ہیں کہ اس دعا میں بھی ہم یہی کہتے ہیں کہ خدایا جب ہمیں قبر میں اتارا جا رہا ہو اس وقت ہمیں حسین کی شفاعت نصیب فرما. تو بس حسین کی ماں بھی انسان کے لیے، جس انسان کے دل میں حب زہرا ہو، قبر میں جب اتارا جا رہا ہو اس کے لیے آسانی فرما. محبت زہرا کام آئے گی وہاں. اور آگے فرماتے ہیں والمیزان، میزان کے وقت حضرت زہرا کی محبت کام آئے گی. والمحشر، حشر کا میدان کہ جہاں پہ باپ بیٹے سے فرار کر رہا ہوتا ہے، بیٹا باپ سے فرار کر رہا ہوتا ہے، اس سخت محشر کے میدان میں بھی اگر کوئی چیز کام آتی ہے وہ محبت زہرا سلام. والصراط، صراط کا مرحلہ، پل صراط سے گزرنا کتنا سخت ہے، لیکن اس سخت ترین مرحلے کو، اس پل صراط کو وہی انسان آسانی کے ساتھ پار کر سکتا ہے، اس پل سے گزر کے جا سکتا ہے جس کے دل میں حب فاطمہ. اور فرماتے ہیں والمحاسبہ، حساب و کتاب کا وقت انسان کا بہت سخت ہوتا ہے، اس وقت محبت زہرا کام آئے. اور فرماتے ہیں رسول گرامی اور جس انسان سے سیدہ راضی ہو اس سے میں راضی ہوں، اور جس سے میں راضی ہوں اس سے خدا راضی ہوں. سبحان اللہ. سیدہ کو راضی کرنا بہت ضروری ہے. اور آگے فرماتے ہیں جس انسان سے، جس شخص سے سیدہ ناراض ہوں اس سے میں ناراض ہوں، اور جس سے میں ناراض ہوں اس سے خداوند متعال ناراض. بس سیدہ کی رضایت کو پیغمبر اپنی رضایت قرار دے رہے ہیں، اور جس سے رسول راضی ہو اس سے خدا راضی. اور آگے فرماتے ہیں اس حدیث کے آخر میں کوئی بھی انسان، یا سلمان، پیغمبر فرماتے ہیں سلمان سے، یا سلمان ویلون، وائے ہو اس شخص کے اوپر جو سیدہ کے اوپر ظلم و ستم کرے، سیدہ کی ذریت پہ ظلم و ستم کریں، اور سیدہ کے چاہنے والے ان کے اوپر ظلم کریں. وائے ہو اس انسان کے اوپر. لہذا ایک اور حدیث میں بھی رسول گرامی نے فرمایا کہ فاطمۃ بضعۃ منی من عزاها فقط عزانی ومن عزانی فقط عزا اللہ. کہ سیدہ کو راضی کریں کوئی بھی انسان، گویا اس نے خدا کو راضی کریں، کیونکہ سیدہ محور اہل بیت ہیں، محور ولایت ہیں، مدافع ولایت ہیں. اور ولایت ہمارے عقیدوں میں سے مہم ترین مسئلہ ہے. اگر کوئی انسان ولایت کو قبول کیے بغیر جتنی بھی عبادتیں انجام دیں اس عبادت کا کوئی فائدہ اس کے لیے نہیں ہے. لہذا مدافع ولایت ہیں، ولایت کے دفاع میں شہید ہوئی حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ. اور ہم اور آپ کی یہ درس ہے کہ جس طرح سیدہ نے ولایت کے دفاع میں اپنی جان کا نذرانہ پیش کیا، لہذا ہمیں بھی ولایت کے دفاع میں اپنی جان کو ہمیشہ تیار رکھنا چاہیے. ولایت مہم ترین مسئلہ ہے، امامت مہم ترین مسئلہ ہے، مدافع ولایت ہے حضرت سیدہ کونین. اور اس کائنات کا بہترین جوڑا حضرت فاطمہ و علی کا ہے.
خدا نے کائنات چاہے وہ جتنی بھی چیزیں ہیں نباتات میں سے ہوں، جمادات میں سے ہوں، حیوانات میں سے ہوں، انسانات میں سے ہوں، جوڑے سے خلق فرمایا. اب کائنات کے اندر بہترین جوڑا جس پہ میاں بھی بہترین، زوج بھی بہترین، زوجہ بھی بہترین، 4 قسم کے آپ کے جوڑے ملیں گے. ایک جوڑا ایسا ہے جہاں پہ زوجہ اور زوج دونوں بہترین ہیں، وہ سیدہ کونین اور مولائے کائنات علیہ السلام، یا پیغمبر اور حضرت خدیجہ. یا کائنات میں ایسا جوڑا ہے جس میں زوج بھی بدترین ہے، زوجہ بھی بدترین ہے، جس کی قرآن میں آیت ہے تبت یدا ابی لہب، ابی لہب بھی بدتر اور اس کی بیوی بھی بدتر. اور کچھ ایسے بھی آپ کو جوڑے ملیں گے جہاں پہ زوج بہتر ہے لیکن زوجہ بہتر نہیں ہے. حضرت نوح، حضرت لوط خود انبیاء میں سے ہیں لیکن ان کی زوجائیں بدترین زوجہ میں سے ہیں. اور بعض جوڑے ایسے بھی ہیں جہاں پہ زوجہ بہتر ہے لیکن زوج بدتر ہے. اس کی مثال قرآن میں فرعون کی دی ہے خدا نے. فرعون خود بدتر انسان تھا لیکن اس کی زوجہ بہترین. لہذا سیدہ کونین، وقت کے دامن میں گنجائش نہیں، اسی پہ میں اکتفا کرتا ہوں. حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کے اوپر ایسے مصائب ٹوٹ پڑے. خود حضرت سیدہ کونین فرماتی ہیں کہ صبت علی مصائب لو انہا صبت علی الایام سری لیال. اے میرے بابا، آپ کے جانے کے بعد مجھ پر ایسے مصائب ٹوٹ پڑے، ایسے مصائب میرے اوپر آئے، اگر روشن دنوں پہ پڑھتے ہیں تو تاریک راتوں میں بدل جاتے. عزیزان محترم، حضرت سیدہ کے در کو آج جلایا گیا. صرف جلانے کے اوپر اکتفا نہیں کیا گیا بلکہ دروازے کو زہرا پر گرایا گیا. حضرت زہرا در دیوار کے درمیان آئی اور حضرت محسن شہید ہوئے. عزیزان محترم، اسی پر اکتفا نہیں کیا، حضرت زہرا کے بازوؤں پر تازیانے مارے گئے اور حضرت علی کو کے گلے میں رسن لگا کر مسجد کی طرف لے جایا گیا. کتنی صابرہ تھی عزیزان محترم. حضرت زہرا کی پسلیوں کو توڑا گیا. اجرکم علی اللہ، سوائے غم حضرت سیدہ کے کوئی اور غم نہ دے خداوند متعال. عزیزان محترم، حضرت سیدہ کی وصیت تھی مولائے کائنات کے لیے، یا علی کفنی وغسلنی ودفنی فی اللیل. اے علی آپ نہیں مجھے کفن پہنانا ہے، اے علی آپ نہیں مجھے غسل دینا ہے، اے علی آپ نہیں مجھے دفن کرنا ہے اور رات کی تاریکی میں دفن کرنا ہے. عزیزان محترم، مولائے کائنات کی وصیت کے مطابق حضرت زہرا کو رات کو غسل دیا. جب حضرت زہرا کو غسل دے رہے تھے، غسل دیتے دیتے ایک دفعہ علی کی چیخ بلند ہو گئی. کہا اے علی آپ تو بہادر انسان ہیں، آپ نے کبھی چیخ آپ نے بلند نہیں کی، کیوں آپ چیخ بلند کر رہے ہیں؟ تو حضرت علی فرماتے ہیں میرا ہاتھ حضرت زہرا کی پسلیوں پر لگا ہے، حضرت زہرا کی پسلیاں شکستہ ہے، حضرت زہرا کی پسلیاں ٹوٹی ہوئی ہے.
اجرکم علی اللہ، خدا سوائے سیدہ کے کوئی اور غم نہ دے۔ عزیزان محترم، حضرت زہرا کا جنازہ تیار ہوا، مولائے کائنات حسن حسین سے کہتے ہیں آؤ حسن حسین اپنی ماں کا آخری دیدار کر لو۔ جناب حسن جاتے ہیں، دیدار کرتے ہیں، حسین اپنی جگہ سے نہیں ہلتے، کہا جب تک ماں سیدہ مجھے نہیں بلائے گی میں ماں کی دیدار کے لیے نہیں جاؤں گا۔ بس اتنا سننا تھا، بندے کفن ٹوٹے، وہ ہاتھ بلند ہوئے، الیہ الیہ بنیا، آؤ میرے لاڈلے حسین میرے گلے لگ جاؤ۔ الہی پاک پروردگارہ ہمارے اس قلیل سے قبول منظور فرما۔ الہی پاک پروردگارہ ہم سب کو سیدہ زہرا سلام اللہ علیہا کی سیرت پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ الہی پاک پروردگارہ ہم سب کے گناہان صغیر و کبیر کو معاف فرما۔ الہی پاک پروردگارہ ہم سب کو واجبات پر عمل کرنے اور محرمات سے بچنے کی توفیق عطا فرما۔ الہی پاک پروردگارہ عالم اسلام کو فتح و نصرت عنایت فرما، دشمنان اسلام کو نیست و نابود فرما۔ الہی پاک پروردگارہ مملکت خدا داد پاکستان کی حفاظت فرما، اس ملک کے خلاف سازشیں کر رہے ہیں ان سب کو نیست و نابود فرما۔ الہی